نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام جہان میں کل انسانیت کے لوگوں کو، جہاں تک میری آواز یا جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، سب کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں، اور ایک بہت اہم نصیحت لے کر پیش ہوا ہوں، اور ایک نسخہ بھی ہے خوشحال زندگی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشحالی کا راز کیا ہے؟ سنیں۔ پریشانیوں سے محفوظ رہنے اور خوشحال زندگی گزارنے کا بہترین راستہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ماں باپ کی خدمت کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ جگہ جگہ بہت زیادہ حدیثیں والدین کی خدمت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ ان تمام احکامات کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کرتا ہو، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ بھی جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کے انتقال کے بعد بھی ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، ان کی بے ادبی کرے گا، ان کو پریشان کرے گا، ان کو تکلیف پہنچائے گا، تو ایسا شخص دنیا میں بھی سب کی نظروں میں ذلیل و خوار رہے گا، اور طرح طرح سے پریشان حال اور روٹیوں سے محتاج رہے گا۔ ایسا شخص سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون سے زندگی گزار نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کو اولاد کی طرف سے سکون حاصل ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور جو شخص ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ان کی فرما برداری کرے گا، ان کو خوش رکھے گا، تو وہ دنیا میں کبھی تنگ دست نہ ہوگا، اور عزت و آبرو اور سکون سے زندگی گزارے گا۔ اور اگر اولاد بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرے گی، اور اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرے گی، اور مرنے کے بعد بھی بدرجہ بہتر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد بھی فیض ابھی سے خالی نہیں ہے۔ ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے، کہ یہی تمنا ہوتی ہے، اور اس کو اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں، تاکہ مجھے سکون سے کھانے کو روٹی ملے، پہننے کو کپڑا ملے، اور عزت و آبرو کے ساتھ زندگی بسر ہو۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اس کی یہ تمام امیدیں اللہ تعالیٰ پوری کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، اور اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی یہ امیدیں پوری نہیں ہو سکتی۔ تمام زندگی محنت اور مشقت میں گزر جائے گی، مگر اس کو سکون حاصل نہیں ہو سکے گا۔ میں شاہد ہوں اس بات کا، میرے سامنے ایسے تجربات موجود ہیں۔ اور نہ ہی اس کی اولاد سے اس کو کوئی آرام پہنچے گا، بالکل ایسا ہی ہے، تجربہ اس کا شاہد ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کی خدمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، بدقسمتی سے جو لوگ اپنے والدین کی خدمت ان کی زندگی میں نہیں کر پائے، اور جب ان کو ہوش آیا تو وہ دولت ان کے ہاتھ سے نکل چکی، یعنی کہ والدین پردہ کر چکے۔ اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے بھی اللہ پاک نے دروازہ بند نہیں کیا۔ ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کی خدمت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ جہاں ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے ماں باپ کی خدمت کے صلے میں ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ فرمایا، اور اس سے بڑھ کر یہ بھی احسان عظیم ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کی خدمت کرنے کا دروازہ بند نہیں کیا۔
اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ احسان ہے، بڑا کرم ہے اس کا۔ بلکہ دعائے مغفرت اور ایصال ثواب وغیرہ سے خدمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نادانی یا نااہلی سے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا تو وہ ان کے لیے کثرت سے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتا رہے۔ یہ دروازہ ان کی خدمت کا کھلا ہوا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ والدین کی مطیع اور فرما برداری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ کی روحیں اس سے خوش ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب وہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اور دیگر طریقوں سے ان کے لیے ایصال ثواب کرے گا تو اس کے والدین کی روح اس سے خوش اور راضی ہوگی، تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس پر رحم اور اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ یہ خوشحالی کا راز ہے، ان لوگوں کے لیے انعام ہے جنہوں نے اس سے غفلت برتی ہے، اور آج بھی موجود ہیں جن کے سامنے ان کے والدین اور وہ اس موقع کو گنوا رہے ہیں اور اپنا سکون ادھر ادھر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، سمجھے، اور کام میں کامیابی نہیں ملتی پوری کوشش کرنے کے باوجود۔ تو اس کا یہی راز ہے، ایک بار تجربہ کر کے دیکھیں، خود پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے تو ان کے انتقال کے بعد وہ یہ سوچ کر بے فکر ہو جائیں کہ ہمارے ماں باپ تو ہم سے خوش تھے، اب ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے گا تو اس کا سوچنا غلط ہوگا۔ بے شک زندگی میں بھی والدین کی خدمت کی اور انتقال کے بعد دعائے مغفرت اور ایصال ثواب بھی کرے تو اس میں دوگنا ثواب ہے۔ یعنی کہ میں نے ایک ویڈیو میں والدین کے 14 حقوق بیان کیے ہیں، ان میں نے بیان کیا ہے 14 حقوق والدین کے ساتھ زندگی میں اور ساتھ زندگی کے بعد، تو یہ بات اس میں آتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان اور اس کی پریشانیاں ختم نہ ہوتی ہوں تو وہ اپنے والدین کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جا کر کچھ قرآن شریف پڑھ کر جتنا بھی یاد ہو چاروں قل اور الحم شریف اور درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے اور ان کی مغفرت کی دعا کرے اور ماں باپ کے وسیلے سے اپنی پریشانی دور ہونے کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ بے شک روایت ہے کہ ماں باپ کے لیے روزانہ ایصال ثواب کرنا ماں باپ کی خوشنودی اور رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ ایک بار تجربہ کر کے دیکھیں جن لوگوں نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی اس کو آسانی سے روزی نصیب ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے اور ان کو والدین کی خدمت کا موقع نہیں ملا، ان کے لیے بھی یہ مقام شکر ہے کہ وہ اب بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کر کے اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں اور ان کی روحوں کو خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے والدین کے انتقال کے بعد ان کی اولاد کے لیے ایصال ثواب کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کی، ان کی فرما برداری بھی کی اور ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھ کر ان کی روحوں کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں اور دیگر طریقوں سے مثلاً غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں محتاجوں کی مدد کر کے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ صرف خوش نصیب ہی نہیں بلکہ بہت بڑے خوش قسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی عمل کی توفیق دے۔ اور ان کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ ہے کہ اپنے اس عمل سے انہوں نے دنیا بھی سنواری اور آخرت بھی سنواری، گویا انہوں نے دین و دنیا کی نعمتیں اپنے دامن میں بھر لیں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے مستحق بن گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے اس عمل خیر کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ پاک بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے والدین
کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کی خدمت اور ان کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی خدمت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں سبھی کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ حضرات بھی میرے لیے دعا کریں، اور بھائی دعا کرتا ہوں جو میرے بزرگ ہیں، جو میرے والدین کی عمر کے لوگ ہیں اور جو میرے رشتہ داروں میں ہیں، وہ ہمارے سرپرست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ بھائی دعا ایک ایسی دولت ہے کہ جو نظر تو نہیں آتی، لیکن اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اگر کوئی کسی کی مالی حالت سے، مالی طریقے سے کوئی مدد کرتا ہے وہ تو نظر آ جاتی ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے، ایسی دولت ہے کہ یہ نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کا جو فیض ہے وہ اتنا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، تو زیادہ سے زیادہ محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بس اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور بڑی پریشانیاں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں دعاؤں سے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہو سکے بھئی اپنے والدین کی تو خدمت کرے ہی کرے انسان، اپنے بزرگوں کا بھی ادب کرے، بڑوں کا جو ان کی عمر کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی جس طرح بھی ہے، جو بھی خدمت اگر کسی کی ہم سے ہو سکتی ہے تو بھلائی کریں ان کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بے زبان جانور ہیں بیچارے، ان کی خدمت کو اپنے اوپر انہوں نے لازم کر رکھا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سی جگہ جو ہے، جو گلیوں میں کتے وغیرہ گھومتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں ایک وقت کے ٹائم پہ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا کتنا ثواب ہے۔ کبوتروں کو دانہ کھلاتے ہیں لوگ، پانی پلاتے ہیں جانوروں کو، بھائی یہ بے زبان جانور ہیں، ان کی خدمت میں بڑا فیض ہے اس کا۔ اللہ کے بے زبان مخلوق کا بھی خیال کرنا، یعنی کہ خدمت، جب ان کا اتنا فیض ہے، جو جن کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے، اللہ نے جو ذریعہ بنایا والدین کا، ان کا کیا مقام ہوگا۔ تو اس طرف سے بہت سے ہمارے بھائی بہن بے خبر ہیں، یعنی کہ نادانی میں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی خدمت کا کیا ہے، وہ سکون باہر ڈھونڈتے پھرتے اور اپنے گھر میں جو سکون ہے، دولت پڑی ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاں ایک بات اور اس میں جوڑتا چلوں، بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے، پرانی مثالیں سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی 10 اولادوں کو ایک ماں باپ پال دیتے ہیں اور ایک ماں باپ 10 اولادوں سے نہیں پلتے۔ میں نے بارہا یہ جملہ سنا ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ میری ایک نصیحت ہے اور ایک مشورہ ہے تمام میرے دوستوں، بھائیوں، جو بھی ہیں جن کے والدین موجود ہیں، کوئی بھی اس بات کا خیال نہ کرے والدین کے بارے میں، ایک تو والدین کو الگ کرنے کی کوشش نہ کریں کہ ماں اس بھائی کے پاس رہے گی اور والد جو ہے دوسرے بھائی کے پاس رہیں گے، بھئی ایک کو بانٹے نہ انہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ زندگی میں تو وہ ساتھ رہے ایک دوسرے کے، اور جب ان کے ساتھ رہنے کا وقت آیا ایک ساتھ، تو ان کو تم الگ الگ کر دیتے ہو کہ جی ایک کی خدمت آپ کرو، ایک کی ہم کریں گے۔ کتنا ظلم ہے ان کے اوپر، بجائے آرام پہنچانے کے تکلیف پہنچانا ہے ان کو۔ اگر کوئی بھائی مثال کے طور پہ اگر 4 بھائی ہیں اور 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی اس لائق ہے کہ وہ دونوں کو ایک ساتھ رکھ سکتا ہے، ان کی ہر طرح سے خدمت کر سکتا ہے، تو وہ ان کے پاس رہے۔ اور جو 3 بھائی ہیں جو ان کو ایک ساتھ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، گاہے بگاہے مہمان بھی تو آتے ہیں گھر میں، اور ان کی خدمت کرنا وہ تو خود وہاں جا کے بھی کر سکتا ہے۔ ماں والدین کی خدمت یعنی کہ یہی نہیں ہے کہ ان کو خالی روٹی پکا کے کھلانی ہے اور کپڑے پہنانے ہیں، یہ خالی خدمت نہیں ہے۔ والدین کی خدمت اصل مقصد وہ ہے کہ ان کا دل خوش رکھنا۔ ماں باپ کا دل تمہاری طرف سے خوش رہنا چاہیے،
اگر تم ان کو اپنے پاس لا کے رکھ نہیں سکتے تو تم ان سے جا کے مل تو سکتے ہو، ان سے ملاقات تو کر سکتے ہو، ان کا حال تو پوچھ سکتے ہو، اور جو ان کی ضرورت ہے ضروریات کو پورا کر سکتے ہو جتنا تم کرو۔ ہفتے میں اگر چھٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ بزی ہے، مصروف ہے آدمی، اور جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ اپنا شیڈیول فکس کرتے ہیں چھٹی والے دن کا کہ بھئی فلاں رشتہ داری میں جائیں گے، فلاں رشتہ داری میں جائیں گے، اور اگر ان کے پاس ایسا موقع ہے تو بھائی والدین کے یہاں کا فکس کرو نا، وہ بھی تو انتظار کرتے ہیں۔ ان کے پاس تم تھوڑی دیر کے لیے ان کو چہرہ دکھا دیا تم نے تو ان کی تو خوشی کا عالم ہی نہیں رہتا کچھ۔ ماں باپ وہ چیز ہے، ان کو وہ تمہیں دیکھ کر ہی اتنا خوش ہو جاتے ہیں، اتنا آرام ہو جاتا ہے، آدھی تکلیف بھول جاتے ہیں۔ یہ میری آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور پھر اولاد کا اپنا غم بھول جاتے ہیں، وہ اولادیں اپنا غم ان کے سامنے بجائے ان کا حال پوچھنے کے اپنا دکھڑا سنانے بیٹھ جاتی ہے ان کے پاس، تھوڑی دیر کے لیے جاتی بھی ہیں تو یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی تم اپنی زندگی میں جد و جہد کر رہے ہو تو جیسے کرو، کم سے کم گھنٹے، آدھے گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کے لیے اگر ان کے پاس جا رہے ہو تو ان کے سامنے انہیں تکلیف مت دو، ان کی دعائیں لو۔ یہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اور خدمت آپ اگر کوسوں دور ہیں وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ جس بھائی کے پاس رہ رہا ہے اسی کو بولو نا۔ میں تو بیوقوف سمجھتا ہوں اس کو، اگر کوئی کسی کے پاس مان لیجئے اگر کوئی والدین کسی بیٹے کے پاس میں انہیں سکون ہے اور وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں، اس سے بڑا تو خوش نصیب ہی کوئی نہیں ہے۔ اس اولاد سے تو بڑھ کر ہی کوئی خوش نصیب نہیں ہے جس کو والدین پسند کر رہے ہوں کہ بیٹے ہم تیرے پاس، ہمیں آرام ملتا ہے، اور ان کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ ہے؟ جہاں ان کا دلی والدین کا دل نہیں کر رہا جانے کے لیے، کیا وجہ ہے؟ وجہ اور کچھ نہیں ہے، ان کی دلجوئی کرنا ہے۔ اپنے سامنے ان کی دلجوئی نہیں کرتی اولاد تو ان کا دل وہ پریشان ہوتا کہ وہاں تو ہمیں پریشانی ہے، تو وہاں کیا، لیکن ان کی فکر ان کے لیے کم نہیں ہوتی، ان کی فکر ان کے لیے کم نہیں ہوتی ذرہ برابر بھی۔ چاہے کوئی بیٹا خدمتگار ہے وہ بھی، اور جو نالائق ہے وہ بھی، والدین کے لیے سب برابر ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ وہ اسے دکھاتے نہیں نالائق کو، لیکن ان کا دل روتا اندر سے اس کے لیے، اور جو فرما بردار ہے نا اس سے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے جو نالائق ہے، اس کے لیے رات دن دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اس کے لیے، لیکن خوشی دل سے تو نہیں کر رہا ہے، پھر بھی بہت ساری بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے ان کی دعاؤں کی برکت سے۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ میری خوشی تمہارے والدین کی خوشی میں ہے، اگر وہ خوش ہے تو میں خوش ہوں، جب والدین خوش نہیں تو اللہ کہاں سے خوش ہو جائے گا؟ اور جب اللہ خوش نہیں ہوگا تو تمہاری کون سا کام بنے گا بتاؤ؟ سکون تو مل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اس میں سارے راز پنا ہیں۔ جو لوگ پریشان ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہوں، اور ان کے پاس والدین موجود ہیں، ہر مرض کا علاج ہے، ہر خوشی ان کی خدمت میں اور ان کی خوشی میں چھپی ہے۔ جو نہیں جانتا وہ اس کو آزما کے دیکھ لے۔ میرا اپنا تجربہ ہے، اور میں اللہ کو شاہد کر کے یہ آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو والدین کی خدمت کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کی خدمت ہر طرح سے کر سکتے ہیں، یہ بھی ان کی خدمت ہے۔ آپ نے فون کر کے ان کا حال اگر پوچھ لیا تو اس سے بھی ان کو راحت مل جاتی ہے۔ بہت سے بچے کہ بھئی ہم فون جب جا ہی نہیں سکتے فون ہی کیا کریں، وہ تو ٹھیک ہی ہوں گے وہاں رہ رہے ہیں، وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، اپنا ہی نقصان کیا انہوں نے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے والدین کے انتقال کے بعد بھی ہمارے لیے جو ہے ایک راستہ کھول کے رکھا ان کی خدمت کا۔ تو جن کی آنکھیں نہیں کھلیں وہ آپ کھول لیں، اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں، سمجھے، اور ان کے قبروں پہ جائیں اور ان کے لیے اللہ کا کلام پڑھیں، ان کو تحفہ پہنچائیں، اور اپنے لیے دعا کریں ان کے وسیلے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،
اور اگر بھائی کہنے سننے میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو، میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، بس ایک پیغام ہے جو سچا ہے وہ پہنچانا میں اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے بھائی سننے والوں سے، وہ مجھے معاف فرمائے اور اللہ بھی معاف کرے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔